سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا ملک برطانوی سامراجیت سے 15 اگست 1947 کو بڑی قربانیوں جدوجہد کے بعد آزاد ہوا، جس میں ہمارے ان بزرگوں نے، جوانوں، بچوں، عورتوں، مردوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے اپنے خون کے قطرے کو نچھاور کیا اور ہم تک یہ آزاد ملک جو ہے پہنچا۔ سب سے پہلے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس ملک کو آزادی کے بعد کسی منزل تک پہنچانا، اس کے اندر اخلاص، پیار، محبت، انصاف، بھائی چارہ اور سرحدوں کی حفاظت، ملک کو فروغ دینا، یہ تمام کے تمام طریقے سے ہو کر گزرنا ہے، تب جا کر ملک ترقی یافتہ بن سکتا ہے اور ملک کی فروغ اور فلاح و بہبود ہو سکتی ہے۔ آگے بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ صفدر شاہ موٹیویشن پیج اور یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آج 26 جنوری پورے ہندوستان میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ، محبت و پیار کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ آج کا دن منایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے ان شہیدوں کو جنہوں نے ہمارے لیے اس ملک کو آزاد کر کے ہمارے حوالے کیا۔ 26 جنوری کو منائے جانے والا یوم جمہوریہ ہندوستان کے آئین کو اپنانے، پریڈ اور ثقافتی تقریبات کے ذریعے جمہوریت، اتحاد اور قومی فخر کو اجاگر کرنے کی علامت ہے۔ یہ سیلف گورننس اور انصاف، مساوات اور بھائی چارے کی بنیادی اقتدار کی طرف ہندوستان کے سفر کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ ہندوستان کی قومی زندگی اور تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دن جنوری 1950 کی تاریخ کو یاد کرتا ہے، جب ہندوستان کا آئین آخرکار عمل میں آیا۔ اس ملک کو برطانوی تسلط کی حیثیت سے ایک آزاد جمہوریہ بنایا۔ تاریخی اہمیت ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی رہنمائی میں 3 سالوں کی مدت میں تشکیل دیا گیا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو زمین کے سپریم قانون کے طور پر بدل دیا۔ اس دستاویز نے گورننس فریم ورک کا تعین کیا اور تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دی۔ انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارے پر مبنی ایک جمہوری نظام قائم کیا۔ پورن سوراج 26 جنوری کو انڈین نیشنل کانگریس کے 1930 میں پورن سوراج مکمل آزادی کے اعلان کی یاد منانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ تاریخی پس منظر ہندوستان کی لڑائی میں تاریخ کو اہم بناتا ہے۔ جمہوریت اور خود مختاری یوم جمہوریہ ہندوستان کو اس کی جمہوری اقتدار اور خود مختاری کی یاد دلاتا ہے۔ یہ بادشاہت یا غیر ملکی اتھارٹی کے ذریعے زیر اقتدار رہنے کے بجائے خود پر حکمرانی کرنے کی عوام کی طاقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ تقریبات ہندوستان کے بھرپور ثقافتی ورثے اور رنگا رنگ کو اجاگر کرتی ہے۔ پریڈ اور پرفارمنس کے ذریعے مختلف روایات اور برادریوں کے درمیان اتحاد کی عکاسی کرتی ہیں۔ شہری اپنی پوری ذمہ داری سے اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو برقرار رکھنے کی یاد دہانی کا کام کرتے ہیں۔ یوم جمہوریہ پورے ہندوستان میں بڑے جوش و خروش
जज्बे और इत्फाक और इत्तेहाद से मनाया जाता है और शहीदों को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। परेड बड़ी तकरीबात नई दिल्ली में होती है, जहां राजपथ के साथ एक अजीम शान परेड होती है जो कि फौजी ताकत, मुख्तलिफ रियासतों के सकाफती नमाशों और स्कूली बच्चों की परफॉर्मेंस की अक्कासी करती है, जिसमें मुल्क के तमाम शहरी, वजीर, अमीर, फ़कीर, तमाम लोग अपनी यकजहती का मुजाहरा करते हैं और याद दिलाते हैं, ललकारते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। बागबा आजाद है, सहन चमन आजाद है, हो मुबारक दोस्तों अपना वतन आजाद है। यौम जमहूरिया महज हिंदुस्तानी आइन के का जश्न नहीं, बल्कि जमहूरी नजरिया और मुल्क के इंसाफ और मसावत के अज़म के बारे में भी है। हिंदुस्तान भर में जहां हुब्बुल वतनी की तबलीग की जाती है, वहीं आज़ादी के अजीम जंगजुओं की शराकत को भी याद किया जाता है। और इस तरीके से मेरी ज़मीं मेरा आसमां सब कुछ है, मेरी ज़मीं मेरा आसमां सब कुछ है, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान सब कुछ है। फिर उन शहीदों के आखिरी अल्फाज याद किए जाते हैं, जैसे वो फरमाते हैं, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन शहीदों ने, उन जवानों ने, उनके दिलों में भी उम्मीदें, उमंगें आपने थी, लेकिन सब कुछ कुर्बान करके वो हमारे हवाले इस मुल्क को कर चुके हैं। और हमें भी चाहिए अपने मुल्क के साथ वफादारी, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अमन और रवादारी को बरकरार रखें और अपने मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएं, आपस में भाईचारा, इत्तेहाद, मोहब्बत और प्यार के साथ अपना वक्त गुजारें।